بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها۔ اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے قریش مکہ نے حضرت ابو طالب کو کہا کہ وہ اپنے بھتیجے کو روکیں تاکہ ان کے باپ دادا کے دین کو تبدیل نہ کیا جا سکے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ تبلیغ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن کن مشکلات کا سامنا تھا اور مکہ کے مکین کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچاتے تھے۔ لیکن اس خوبصورت اسلامی موضوع میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے اسلامک ہب کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ معزز خواتین و حضرات، جب قریش اپنی اس گفت و شنید میں ناکام ہو گئے اور ابو طالب کو اس بات پر مطمئن نہ کر سکے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکیں اور انہیں دعوت حق سے باز رکھیں، تو انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جس پر چلنے سے وہ اب تک کتراتے رہے تھے اور جس کے انجام و نتائج کے خوف سے انہوں نے اب تک دور رہنا ہی مناسب سمجھا تھا، اور وہ راستہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ظلم و جبر کا راستہ۔ قریش نے بالآخر وہ حدیں توڑ دی جنہیں ظہور دعوت سے اب تک عظیم سمجھتے اور جن کا احترام کرتے آ رہے تھے۔ در حقیقت قریش کی اکڑ اور کبریائی پر یہ بات بڑی گراں گزر رہی تھی کہ وہ لمبے عرصے تک صبر کرے، چنانچہ وہ اب تک ہنسی اور ٹھٹھے، تحقیر اور استہزاء، تلبیس اور تشویش اور حقائق کو مسخ کرنے کا جو کام کرتے آ رہے تھے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ظلم و تعدی کا ہاتھ بھی بڑھا دیا، اور یہ بالکل فطری بات تھی کہ اس کام میں بھی آپ کا چچا ابو لہب سر فہرست ہو، کیونکہ وہ بنو ہاشم کا ایک سردار تھا۔ اسے وہ خطرہ نہ تھا جو اوروں کا تھا، اور وہ اسلام اور اہل اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس کا موقف روز اول سے ہی، جبکہ قریش نے اس طرح کی بات ابھی سوچی بھی نہ تھی، یہی تھا۔ اس نے بنو ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، اس کا ذکر پچھلے سلسلے میں گزر چکا ہے۔ بعثت کے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درستی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ تفسیر ابن کثیر اور سورہ الکوثر کی آیت نمبر 4 میں بیان ہے، اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تر نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تکذیب پر ہی بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھی۔ معزز دوستو، ابو لہب کی بیوی ام جلیل، جس کا نام عروہ تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ خاصی بد زبان اور مفسدہ پرداز بھی تھی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی و چوڑی دسیسہ کاری و افطرا پردازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا۔ اس لیے قرآن نے اس کو لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمراہ تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، واللہ اگر میں اسے پا گئی تو میں اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی۔ دیکھو اللہ کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے یہ شعر سنایا، ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت و حقارت سے چھوڑ دیا۔
मुशरिकीन जलकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद की बजाय मुज़म्मम कहते थे, जिसका मानी लफ्ज मोहम्मद के मानी के बिल्कुल बरक्स है। मोहम्मद वो शख्स है जिसकी तारीफ की जाए, जबकि मुज़म्मम वो शख्स है जिसकी मुज़म्मत और बुराई की जाए। वो चूंकि मुज़म्मम की बुराई करते थे, इसलिए उनकी बुराई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लागू ना होती। इसके बाद वो वापस चली गई। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इसने आपको देखा नहीं था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसने मुझे नहीं देखा, अल्लाह ने इसकी निगाह पकड़ ली थी। नाज़रीन गिरामी, नबूवत में इस्लामी दावत के मंजरेआम पर आने के बाद मुशरिकीन ने इसके खात्मे के लिए साबका कार्रवाइयां रफ्ता रफ्ता अंजाम दी। महीनों उससे आगे कदम नहीं बढ़ाया और जुल्म ज्यादती शुरू नहीं की। लेकिन जब देखा कि ये तदबीरें इस्लामी दावत को नाकाम बनाने में मुअस्सर नहीं हो रही, तो बाहमी मशवरे से तय किया कि मुसलमानों को सजाएं दे देकर उनको उनके दीन से बाज रखा जाए। इसके बाद सरदार ने अपने कबीले के मातहत लोगों को, जो मुसलमान हो गए थे, सजाएं देनी शुरू की और हर मालिक अपने ईमान लाने वाले गुलामों पर टूट पड़ा। और ये बात तो बिल्कुल फितरी थी कि दुम छल्ले और अबाश अपने सरदारों के पीछे दौड़ें और उनकी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक हरकत करें। चुनांचे मुसलमानों और बिलखसूस कमजोरों पर ऐसे ऐसे मसाइब तोड़े गए और उन्हें ऐसी ऐसी सजाएं दी गई जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल फट जाता है। ज़ैल में महज एक झलक दी जा रही है। अबू जहल जब किसी मुअज़्ज़िज़ और ताकतवर आदमी के मुसलमान होने की खबर सुनता तो उसे बुरा भला कहता, जलीलो रुस्वा करता और माल को सख्त खसारे से दो चार करने की धमकियां देता। और अगर कोई कमजोर आदमी मुसलमान होता तो उसे खुद भी मारता और दूसरों को भी इसकी तलकीन करता। हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह ताला अन्हो का चचा उन्हें खजूर की चटाई में लपेटकर धुआं देता। हजरत मसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो की मां को उनके इस्लाम लाने का इल्म हुआ तो उनका दाना पानी बंद कर दिया और घर से निकाल दिया। ये बड़े नाजो नौम में पले थे। शिद्दत से दो चार हुए तो खाल इस तरह उधड़ गई जैसे सांप कचली छोड़ता है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो उमैया बिन खलफ हजमी के गुलाम थे। उमैया उनकी गर्दन में रस्सी डालकर लड़कों के हवाले कर देता और वो उन्हें मक्का के पहाड़ों में घुमाते और खींचते फिरते, यहां तक कि गर्दन पर रस्सी का निशान पड़ जाता। फिर भी अहद अहद कहते रहते। खुद भी उन्हें बांधकर डंडे मारता और चिलचिलाती धूप में जबरन बिठाए रखता। खाना पानी भी न देता, बल्कि भूखा प्यासा रखता। और इन सब से बढ़कर यह जुल्म करता कि जब दोपहर की गर्मी शबाब पर होती तो मक्का के पथरीले कंकरों पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रखवा देता। फिर कहता, वल्लाह तू इसी तरह पड़ा रहेगा यहां तक कि मर जाए, या मोहम्मद के साथ कुफर करे और लातो इज्जा की पूजा करे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो इस हालत में भी कहते अहद अहद और फरमाते, अगर मुझे कोई ऐसा कलमा मालूम होता जो तुम्हें इससे भी ज्यादा नागवार होता तो मैं उसे कहता। एक रोज यही कार्रवाई जारी थी कि हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का गुजर हुआ। उन्होंने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को एक काले गुलाम के बदले, और कहा जाता है कि 200 दिरहम यानी 735 ग्राम चांदी या 280 दिरहम 1 किलो से ज्यादा चांदी के बदले खरीद कर आजाद कर दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हो बनु मखजूम के गुलाम थे। उन्होंने और उनके वालिदैन ने इस्लाम कबूल किया तो उन पर कयामत टूट पड़ी। मुशरिकीन जिनमें अबू जहल पेश था, सख्त धूप के वक्त पथरीली जमीन पर ले जाकर उसकी तपिश से सजा देता। एक बार उन्हें इस तरह सजा दी जा रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। आपने फरमाया, आले यासिर सब्र करना, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। आखिरकार यासिर जुल्म की ताब न लाकर वफात पा गए और हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा थी, अबू जहल ने उनकी शर्मगाह में नेजा मारा और वो दम तोड़ गई। ये इस्लाम में पहली शहीदा हैं। उनके वालिद का नाम खयात था और ये अबू हुजैफा बिन मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखजूम की लौंडी थी। बहुत बूढ़ी और ज़ईफ थी। हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हो पर सख्ती का सिलसिला जारी रहा। उन्हें कभी धूप में तपाया जाता तो कभी उनके सीने पर सुर्ख पत्थर रख दिया जाता और कभी पानी में डबोया जाता, यहां तक कि वो होशो आवाज खो बैठते। उनसे मुशरिकीन कहते थे कि जब तक तुम मोहम्मद को गाली ना दोगे, नऊजुबिल्लाह, या लातो इज्जा के बारे में कलमा खैर ना कहोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मजबूरन उन्होंने मुशरिकीन की बात मान ली। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोते और माजरत करते हुए तशरीफ लाए। इस पर यह आयत नाजिल हुई जिसका तर्जमा कुछ यूं है,
جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت نہیں۔ حضرت ابو فقیر جن کا نام افلا تھا، جو اصلاً قبیلہ ازد سے تھے اور بنو عبد الدار کے غلام تھے، ان کے دونوں پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال کر دوپہر کی سخت گرمی میں باہر نکالتے اور جسم سے کپڑے اتار کر تپتی زمین پر پیٹ کے بل لٹا دیتے اور پیٹھ پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ حرکت نہ کر سکے۔ وہ اسی طرح پڑے پڑے ہوش و حواس کھو بیٹھتے۔ انہیں اس طرح کی سزائیں دی جاتی رہیں یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے۔ ایک بار مشرکین نے ان کا پاؤں رسی میں باندھ کر اور گھسیٹ کر تپتی ہوئی زمین پر ڈال دیا، پھر اس طرح گلا دبایا کہ سمجھے یہ مر گئے ہیں۔ اس دوران وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، انہوں نے خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ دوستو، خباب بن ارت قبیلہ خزاع کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے اور لوہاری کا کام کرتے تھے۔ مسلمان ہوئے تو ان کی مالکہ انہیں آگ سے جلانے کی سزا دیتی۔ وہ لوہے کا گرم ٹکڑا لاتی اور ان کی پیٹھ یہ سر پر رکھ دیتی تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کریں، مگر اس سے ان کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اور بھی اضافہ ہوتا۔ انہیں مشرکین بھی طرح طرح کی سزائیں دیتے، کبھی سختی سے گردن مروڑتے تو کبھی سر کے بال نوچتے۔ ایک بار تو انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیا، اس پر گھسیٹا اور دبائے رکھا یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی پگھلنے سے آگ بجھی۔ حضرت زنیرہ رومی لونڈی تھی، وہ مسلمان ہوئی تو انہیں دل دہلا دینے والی سزائیں دی گئی۔ اتفاق سے ان کی آنکھ جاتی رہی۔ مشرکین نے کہا، دیکھو تم پر لات و عزا کی مار پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں واللہ، یہ لات و عزا کی مار نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ چاہے تو دوبارہ بحال کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن نگاہ پلٹ آئی۔ مشرکین کہنے لگے یہ محمد کا جادو ہے۔ غلاموں میں عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ اسلام لانے پر انہیں بھی اس قدر سزائیں دی جاتی کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے اور انہیں پتہ نہ چلتا کہ کیا بول رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سارے غلاموں اور لونڈیوں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے ان کو عتاب کیا، کہنے لگے، بیٹا میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ کمزور گردنیں آزاد کر رہے ہو، توانا لوگوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کرتے۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے قرآنی آیات اتاری۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح کی اور ان کے دشمنوں کی مذمت کی۔ فرمایا، ترجمہ، اور اس آگ سے وہ پرہیزگار آدمی دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکی حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ محض اپنے رب اعلیٰ کی مرضی کی طلب ہے۔ اس سے مقصود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ناظرین، یہ اس دل دہلا دینے والے ظلم و جور کا ایک نہایت مختصر خاکہ ہے جو اہل اللہ اور سکان حرم ہونے کا دعویٰ رکھنے والے سرکش مشرکین کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو سہنا پڑ رہے تھے۔ اس سنگین صورتحال کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا محتاط اور حزم و تدبیر پر مبنی موقف اختیار کریں کہ مسلمانوں پر جو آفت ٹوٹ پڑی تھی اس سے بچانے کی کوئی صورت نکل آئے اور ممکن حد تک اس کی سختی کم کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو حکیمانہ قدم اٹھائے جو دعوت کا کام آگے بڑھانے میں بھی مؤثر ثابت ہوئے۔ ارکم بن ابی الارکم مخزومی کے مکان کو دعوت و تربیت کے مرکز کے طور پر استعمال کیا۔ مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم فرمایا۔ دوستو، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے سلسلے کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجئے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نے